إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه رواه أحمد في مسنده. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، پچھلے جمعہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے کے جمعے کے خطبے میں آپ سنتے آئے ہیں کہ ہم اور آپ رزق کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ محنت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، رزق کے حلال تلاش کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. وہیں پر ہماری شریعت اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ وہ رزق، وہ کمائی کس طریقے سے اپنایا جائے یا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ اس رزق میں، اس کمائی میں، اس زندگی میں برکت پیدا ہو جائے. رزق کے اسباب یا رزق میں برکت کے اسباب بہت سارے ہیں. جن اسباب میں سے مجھے جہاں تک یاد ہے 2 اسباب کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب انسانی زندگی میں یہ بھی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پیدا ہو جائے، اچھی زندگی مل جائے، عمر بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں اس بات کی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی توہین نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ میں ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا رتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے، لیکن بطور نصیحت، بطور تذکیر، بطور یاد دہانی دوبارہ سنا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ الفاظ مسلم شریف کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ من احسن الناس من احق الناس بحسن صحابتی قال امك
قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك رواه مسلم في کتاب البر والسیرۃ والآداب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے یا ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا ثبوت دو۔ اے نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا، میری اچھائی کے ساتھ پیش آنے کا مستحق کون ہے؟ دنیا کے اندر کون لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آؤں، اچھے انداز سے گفتگو کروں، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کروں؟ کون ہے جن کا حق سب سے زیادہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھتے ثم من، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم امک۔ پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے اللہ کا رسول پھر کون؟ آپ فرماتے ہیں امک۔ علی ترتیب تین سوال کیا جاتا ہے، تینوں سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں امک۔ پھر پوچھا جاتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ فرماتے ہیں ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث میں ماں کی فضیلت بتلائی گئی ہے، وہیں پر باپ کو اگنور نہیں کیا گیا ہے، نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، الگ نہیں کیا گیا ہے، چھانٹ کر ہٹا نہیں دیا گیا ہے، آخر میں کہا دیا گیا ہے ثم ابوک، ماں کی خدمت کرتے رہو۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کا حق ہو سکتا ہے ثم ابوک، تیرے باپ۔ یعنی ماں کا جو درجہ 3 درجہ بلند کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ 3 کام ماں ایسی کرتی ہے جو دنیا کا کوئی باپ نہیں کرتا ہے۔ 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے ہوئے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، اس کے بعد دوسری تکلیف ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت ماں ہی ایک تکلیف برداشت کرتی ہے، ایک باپ اس میں تکلیف نہیں برداشت کرتا ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد مکمل 2 سال دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہے۔ اس ناحیے سے، اس حیثیت سے ماں کا رتبہ باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے، لیکن یہیں پر یاد رکھا جائے باپ کو ہٹایا نہیں گیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ کہا گیا ہے ثم ابوک، تیرے باپ۔ تیرے باپ کا حق ماں کے فوراً بعد ہے، یعنی باپ کے ساتھ بے حسن سلوک کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماں کی خدمت کر اور تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ جنت خرید لیے، ماں کی خدمت کر رہے، ماں کا سپورٹ کر رہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے، باپ کو پوچھ بھی نہیں رہے، باپ کو ہٹائے ہوئے زندگی سے۔ آپ یاد رکھیے ماں کی قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، صرف دروازہ نہیں جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی مین گیٹ ہے۔ آپ سوچئے آپ محل بنا لیے، محل کی تعمیر ہو گئی، مکان تیار ہو گیا، لیکن مکان لاک ہے، مکان بند ہے، جائیں گے کہاں سے؟ جائیں گے کہاں سے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دلیل عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فازع ذلك الباب اب احفظه، رواه ابن ماجہ فی کتاب الادب۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد باپ جنت کی درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا مین گیٹ ہے۔ اب اے انسان فازع ذلك الباب اب احفظه، اب اگر تم کو اختیار ہے اب چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا چاہو تو اس کو برباد کر دو۔ برباد اس ناحیے سے باپ کی کوئی اہمیت نہیں، باپ کی کوئی عزت نہیں، باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، ان کا احسان نہیں کر رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے۔ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے،
ان کی خدمت کریں گے، ان کا لحاظ رکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اب فصحو، اگر ایسا کرو گے تو اس دروازے کی حفاظت کر لو گے۔ دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کا یا دنیا میں سب سے زیادہ مقام اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے تو انسانی زندگی میں ماں باپ کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ظلم کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، تمام بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين فجلس وكان متكئا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور فلعنه فقال عبد الله بن مسعود فما زال يكررها حتى ليته لعل يسكت حتى ليته سكت عنه رواه البخاری۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آتے ہیں، ان کے بیچوں بیچ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ جتنے گناہ ہیں اس میں سب بڑے ہیں، لیکن تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے نہ بتلاؤں؟ آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتلائیے وہ کون بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الاشراک باللہ، دنیا کا سب سے بڑا پاپ، دنیا کا سب سے خطرناک گناہ، دیمک کا کیڑا، نیک اعمال کو ضائع کرنے والا گناہ یہ شرک ہے۔ شرک کے بعد وعقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ دونوں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تیسری بات آپ بتانے گئے آپ بیٹھ گئے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور، لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا۔ آج تو فیشن بنا ہوا ہے، آج تو فیشن بنا ہوا ہے، انسان کی زندگی کا ایک معمول ہے جھوٹ بولنا۔ نبی فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے۔ ماں باپ کی فہرست میں جھوٹ بولنا شامل کر رہے، شرک کے فہرست میں ماں باپ کی نافرمانی کو شامل کر رہے، گویا کہ یہ تینوں کے تینوں بڑے گناہ ہیں۔ آخری بات جو نبی نے کہا جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کاش آپ خاموش ہو جاتے، کاش آپ چپ ہو جاتے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سمجھ گئے کہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، لیکن وہیں پر یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ انسان اتنا بڑا بدنصیب ہے کہ جب تک دنیا میں رہے گا مرنے سے پہلے عذاب ملے گا۔ جب تک عذاب نہ ملے انسان مرے گا نہیں۔ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنان يعجلهم الله عز وجل البقي وعقوق الوالدين۔ طبرانی کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں بھی روایت موجود ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان يعجلهم الله عز وجل في الدنيا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دینے میں جلدی کرتا ہے۔ ایک البغی، ایک ظلم ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، دوسروں کو ستانا ہے، ظلم کرنا ہے۔ ظالم اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک اس کو دنیا میں جلدی عذاب نہ ملے۔ اور دوسرا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ دنیا میں جلدی عذاب ملے گا، دوسری حدیث میں کہا گیا کہ مرنے سے پہلے اس کو عذاب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کل الذنوب یغفر اللہ منہما ما شاء، ہر گناہ جس کو چاہے اگر اللہ معاف کرنا چاہے معاف کر دے، یعنی وہ گناہ تمام گناہوں کو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک بھی توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے، کہا کہ ہر گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، الا حقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ پھر اللہ کا نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔ بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ جلدی کرتا ہے عذاب دینے کے سلسلے میں دنیا میں اس گناہ گار میں، اس مجرم کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، فی الحیات، دنیاوی زندگی میں، قبل الممات، مرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے جب تک سزا نہ ملے انسان مرے گا نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام دلائل سے ثابت یہ ہوا کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، ماں باپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں پر ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے باپ باپ ہے، اگر وہ چاہے تو بد دعا نہ کرے۔ ماں باپ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر آپ کی تکلیف کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے اگر باپ کے دل سے آہ نکل جائے، باپ کی زبان سے بددعا نکل جائے، انسان کہیں کا نہیں ہوتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے اگر باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں بددعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذی في کتاب البر والصلہ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں، تین دعائیں ایسی ہیں چاہے دعا ہو یا بد دعا وہ قبول کر لی جاتی ہے، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ قبول ہو کر ہی رہیں گی۔ اور کون سی؟ دعوت المظلوم، اگر کسی پر ظلم کیا گیا، کسی کو ستایا گیا، اگر مظلوم بد دعا کر دے ظالم کے حق میں تو ظالم کا ٹھکانہ برا ہے، ظالم کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ دعوت المسافر، ایک آدمی سفر پر نکلے ہوا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ وہ دعوت الوالد علی ولدہ، اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا کر دے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بد دعا نہ چاہیے ماں باپ کی، وہ ختم ہے، اس کا معاملہ ختم ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں ماں باپ کے بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں۔ آج کل کا انسان باپ اور بیٹا اور اولاد اپنے ماں باپ سے اپنے حقوق کی خوب بات کرتے ہیں، مجھے یہ ملنا چاہیے، میرا حق اتنا بنتا ہے، مجھے اس میں سے چاہیے۔ اولاد ماں باپ سے لڑ لیتی ہے، بیٹا اپنے باپ سے لڑ لیتا ہے، اور بیٹا بھول جاتا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اپنا حق لینے سب کو آتا ہے، لیکن دوسروں کا حق لینا کسی کو نہیں آتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پہ ہے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کا حق اولاد پر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو انسانی زندگی میں جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں، اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ حقوق الگ ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے دنیاوی زندگی کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، ماں باپ کا ادب احترام کیا جائے، انہیں رسپیکٹ دیا جائے، انہیں عزت دیا جائے۔ آج کل کا نوجوان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ باپ کیا ہے، ماں کون ہے معلوم نہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، باپ کو ایک گلاس پانی نہیں دے رہے، اور اگر کہیں جاب کر رہے ہیں
کہیں نوکری کر رہے ہیں، باس آ گیا، چیئر چھوڑ دیتے ہیں، کرسی چھوڑ دیتے ہیں، باس آیا ہے، ہیڈ آئے ہوئے، مالک آیا ہوا ہے، باپ کی عزت گھر میں نہیں کر رہا ہے اور باہر جا کر باس کی عزت کر رہا ہے. کیوں؟ پیسہ تو آئے گا وہاں سے، وہاں نوکری جو جڑی ہوئی ہے. ماں باپ کی عزت یہ ضروری ہے دنیاوی زندگی میں. ماں باپ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. آپ ان سے عزت سے دو بات بول لیجیے، بہت ہے ان کے لیے، کائنات ہے آپ کی گفتگو کے لیے. نہیں کرتے. ماں باپ کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب کیا جائے، احترام سے پیش آیا جائے. قرآن یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، ایک لوتی کتاب ہے جو ماں باپ کے حقوق پر گفتگو کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء کی آیت نمبر 23-24 پڑھیے. اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے. عبادت کسی اور کے ساتھ کسی اور کو کی نہیں کر سکتے ہیں، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اسی سلوک کیا جائے. آپ دیکھیں، آپ غور کریں، پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اللہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اور تمام لوگوں میں سب سے پہلا حق وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے نزدیک تمہارے پاس اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف مت کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں پھٹکارو نہیں، انہیں گالی گلوچ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب بات کہی کہ اے انسان، اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف مت کہو. آپ انسانی زندگی میں غور کریں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اگر ماں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے شوہر یعنی باپ سے شیئر کر لیتی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے. اگر باپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی بیوی یعنی ماں سے شیئر کر لیتی ہے، بات چیت کر لیتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے. یہ دونوں جب تک زندہ ہے تب تو معاملہ کم ہے ذرا، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے. ماں صرف ہے، تکلیف کس کو بتائے؟ بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بہو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں چاہے تو کہاں جائے؟ ماں نہیں ہے. اگر باپ ہے، بیوی نہیں ہے، اپنی تکلیف کس کو شیئر کرے، کس کو بتائے؟ بیٹے سے بات کرتی ہے تو بیٹا ادھر منہ گھما لیتا ہے، بیٹی سے بات کرتی ہے تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہو سے بات کرتی ہے تو بہو الٹا جواب دیتی ہے. باپ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ کہتا ہے فلا تقل لهما اف عندك الكبر، تمہارے نزدیک جب تک تم زندہ ہو، ماں باپ زندہ ہے تو تم ان کو اپنے پاس سمجھو. کیا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے لندن ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ماں باپ سمجھے کہ بیٹا میرے بالکل قریب ہے. یعنی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، وقتاً فوقتاً بات چیت کرتے رہا جائے. آج انسان دوسروں سے خوب گفتگو کرتا ہے، ماں باپ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں. اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے یہ ماں باپ کا بنیادی حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے. نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو احسان کے ساتھ رکھا جائے. اگرچہ ماں باپ مشرک ہو، اگرچہ ماں باپ کافر ہو، اگرچہ ماں باپ بددین ہو، اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ انسان اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر فورس کریں، دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو تم شرک مت کرو. ماں باپ مشرک ہے، خود مشرک ہے، خود شرک کر رہے اور دباؤ یہ ڈال رہے ہیں کہ تم بھی شرک کرو. فلا تطعهما، تو ماں باپ کی بات کرنا. شرک کے سلسلے میں، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں
ماں باپ کی بات نہ مان جائے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ ہم تو احسان فراموش کر رہے ہیں، ہم تو احسان بھولنے والے ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کے اتنے احسانات تھے ہم نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ ایک بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ موجود ہو، ماں الگ تڑپتی رہتی ہے، باپ بھی تڑپتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، باپ تڑپتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، ماں آواز کے ذریعے تڑپ جاتی ہے لیکن باپ غم کو چھپائے رہتا ہے، ڈاکٹروں سے گفتگو کرتا ہے، پیسہ چاہے جتنا لگے، میری اولاد بچ جائے، میری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ تو کیجیے، کچھ تو کیجیے، اولاد ہے، یہ فطری محبت ہے۔ ہم تو اس احسان کو بھول گئے۔ ماں باپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ حرام ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ایک حرام کام ایک مسلمان ارتکاب کرے، اس کا ایک مسلمان حرام کام کرے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرے۔ ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ماں باپ مشرک ہو سکتے ہیں، ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں، ماں باپ منافق ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بات جائز کاموں میں ماننی ہی ماننی ہے۔ اگر ماں باپ غلط کام کا حکم دے رہے ہیں نہیں مانیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹی پڑھائی کرو، نماز کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی بالغ ہو چکی ہے، بالغہ ہے، بچہ جوان ہو چکا ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، باپ کہتا ہے پڑھائی کرو، نماز بعد میں پڑھتے رہنا، باپ کی بات نہیں مانتے۔ ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی فیشن کا دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، گیا زمانہ پردے کا، تم پردہ مت کرو، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، انسانوں کی بات اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلے گی، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ اگر کہے بیٹا تمہارا رشتہ نہیں آ رہا ہے، داڑھی صاف کر لو، داڑھی چھین لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیاں داڑھی والے کو پسند نہیں کر رہی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ شادی ہو جائے پہلی فرصت میں داڑھی صاف کر لو، چھین لو، کاٹ لو، ماں باپ کی بات چلے گی نہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، ماں باپ کی بات صرف بھلائی کے کاموں میں چلے گی، نافرمانی کے کاموں میں نہیں چلے گی، اس کو یاد رکھا جائے۔ ماں باپ کا ایک بنیادی حق جو ہم کم و بیش اکثر و بیش بھلا بیٹھے ہیں، دنیا میں جب تک ہم شعور کے دہلیز پر قدم نہیں رکھتے ہیں، ماں باپ کا کھاتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، جیسے ہی کمانے لگتے ہیں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے انسان کماتا ہے، روزی روٹی حاصل کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، تو مال کا مالک بیٹا ہے، مال کا مالک بیٹا ہے، باپ اس کا مالک نہیں ہے، جو کمائے اس کا مالک وہی ہوتا ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کو نظر انداز نہ کیا جائے، ماں باپ کو ہٹایا نہ جائے، ماں باپ کا حق ہے۔ اگر ماں باپ کو ضرورت ہے، ماں باپ اگر کما نہیں رہے، پیسے کا انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کو سپورٹ کرے، ماں باپ کو دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ان لی مالا و ولدا، اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، مال بھی ہے اولاد بھی ہے، میں صاحب مال بھی ہوں صاحب اولاد بھی ہوں، کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال دے دے۔ اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا، اس کا سوال اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، تمہارا باپ پیسہ لے لیتے ہیں، تو کہا انک ومالک لیبیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ چاہے تو بیٹے کا سارا مال لے لے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ باپ اگر نہ ہوتا تو تو آتا کہاں سے، کماتا کہاں سے۔ لہذا ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ بیمار ہیں، آج اتنی فرصت نہیں بہت سارے لوگوں کو کہ ماں باپ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں، ان سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کو بڑھا دیجیے، آپ کے رزق میں ترقی ہو،
آج رزق میں برکت کے اسباب کے لیے بہت سارے لوگ بہت طرح کی وسائل اپناتے ہیں. کوئی آدمی رزق میں برکت کے لیے گلے میں تعویذ لٹکائے ہوا ہے, ہاتھ میں تعویذ لٹکائے ہوا ہے, دکان و مکان میں تعویذ لٹکائے ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی فلمی کیسٹوں کو بیچنے کے لیے دکان کھولتا ہے, وہاں بھی تعویذ لٹکا لیتا ہے, وہاں بھی بورڈ پر یہ لکھ دیتا ہے واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. حرام کمائی کی دکان کھولے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. انسان سود کا پیسہ جمع کر کر کے محل بنا رہا ہے, اپنا من پسند سود لے لیا, کھا لیا اور کما لیا اور محل بنا لیا, مین گیٹ کے سامنے لکھ دیا ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کے فضل سے. ارے اللہ کے فضل سے آپ کما رہے حرام اور لکھ رہے ھذا من فضل ربی. برکت نہیں آئے گی, برکت نہیں آئے گی. حرام کمانے سے برکت نہیں آئے گی. برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت چاہتے ہیں, ارے برکت گھر میں رکھی ہوئی ہے, باہر کو مار رہے, ادھر سے تلاش کر رہے, گھر میں ہے برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبہ مسلمہ کے بعد جو حدیث پیش کی گئی, یہی میری تقریر کا دعویٰ تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ, جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے. عمر بڑھانے کا مطلب عمر میں برکت دے دی جائے, عمر میں برکت کو پیدا کر دیا جائے. وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, اور رزق میں بڑھا دیا جائے, برکت دے دی جائے, رزق کو بڑھا دیا جائے. کیا کریں؟ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے. میرے اسلامی بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں والدین کے حقوق کے حوالے سے اور میری گفتگو کے حوالے سے کہ رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں درس کا اہتمام کیا جاتا ہے, جب بھی اعلان کیا جاتا ہے ماشاءاللہ تعداد بڑھ جاتی ہے. آج پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اتوار کو مغرب کے بعد درس ہوتا ہے, مختصر درس ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے, بنیادی باتیں آپ کے سامنے شیئر کی جاتی ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, مرد حضرات سے بھی گزارش ہے, خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ ہفتے میں نکالیں اور درس میں شریک ہو. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں درس میں شرکت کی توفیق نصیب فرما. اپنی جماعت کے ایک شخصیت جناب طاہر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, پٹنہ میں ہے, تو آپریشن ہونے والا ہے سنڈے کو. تمام لوگوں سے دعا کی درخواست کی گئی ہے, دعا کریں. اور بھی کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے. تمام لوگوں کے سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو آدمی جس طریقے سے بھی پریشان ہے, بیماری کی شکل میں, مصیبت کی شکل میں, رب العالمین کی تمام لوگوں کی پریشانیوں کو, تمام لوگوں کی مصیبتوں کو رب العالمین دور فرما دے. رب العالمین رزق میں برکت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب, ایک ذریعہ ہم نے ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک. رب العالمین ہم کو اس سبب اور اس راستے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین حتی الامکان ماں باپ کی نافرمانی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللهم بارك الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.